اللہ نے اپنا مہمان ہمیں اور آپ کو عنایت کیا تھا۔ اب یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہمان کی قدر کی، عزت کی، تکریم کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور بھی دیگر عبادتوں سے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا کام کیا۔ ہم نے اور آپ نے اگر روزہ رکھا تو بڑی خوش نصیبی ہے، جو نہ رکھ پائے آئندہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، رمضان کی قدر کریں گے۔ دوسری چیز، ہمیں اور آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ صدقہ فطر یہ غریبوں کو دینا ہے، غریبوں کی عید ہے، یعنی شریعت کا مقصود یہ ہے کہ غریبوں کی عید پہلے ہو۔ ہم فطرہ دے کر غریبوں کو پہلے عید کرا دیں، عید کے انتظامات وہ پہلے کر لیں۔ تو ہمیں اور آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے عیدگاہ جانے سے پہلے۔ صبح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہر آدمی کی طرف سے۔ آپ کے شہر میں ہم نے بتایا تھا 80 روپے ہے، وہ آپ کو گیہوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح اگر کوئی کشمش اور جو وغیرہ کھجور کے اعتبار سے نکالنا چاہے تو اس کا ریٹ الگ ہے، وہ کیلنڈر میں دیکھ لیں 1200، 1500 یا 1000 روپیہ آتا ہے۔ اتنا بھی ایک آدمی کی طرف سے نکال سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کھجور کے اعتبار سے نکالیں، کشمش کے اعتبار سے نکالیں، یا اسی طرح منقع کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے بھی ہم اور آپ صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ کہ کل ہم اور آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے۔ عید یہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، ایک عید ہے اور ایک بقرہ عید ہے۔ اس کی ایک مختصر تاریخ بھی ہے۔ یہ عید ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیوں دیا، بقرہ عید کیوں دیا، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ اللہ نے اس میں حکمتیں اور مصلحتیں بھی رکھی ہیں۔ عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز۔ کیونکہ یہ عید ہمارے پاس بار بار لوٹتی ہے، اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود و نصارہ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعونیوں سے، فرعون کی قوم سے اور فرعون سے نجات ملی تھی۔ وہ دریا کو پار کر گئے تھے، بنی اسرائیلیوں کو لے کر وہ دریا عبور کر گئے تھے، تو نجات ملی، اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے، اسی دن پیدا ہوئے تھے، اسی لیے ہم ان کی پیدائش کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ اور بھی دیگر قومیں، عید کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنی قومیں آئی، جتنی امتی، جتنے ملت آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ہر نبی کے امتی کو خوشیوں کے دن ضرور عنایت فرمائے۔ ہر نبی کے امتی کو خوشی کے دن دیے، جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ کے قوم نے عید کی خوشی منائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکل گئے، گلے گلزار آگ بن گئی اور آگ سے اب صحت و عافیت کے ساتھ نکلے، حضرت ابراہیم کے قوم نے اس دن عید منائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہری، سیلاب ختم ہو گیا، دنیا سے عذاب ختم ہو گیا، اس روز اس کی قوم نے عید منائی۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر السلام کی مچھلی اپنے پیر سے باہر نکالا، اس وقت ان کے قوم نے عید منائی، خوشی کا دن منایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر گئے، اس وقت ان کے قوم نے خوشی منائی، عید منایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن بھی عید منایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تاریخ سنی
تو فرمایا کہ تم سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں کہ ہم عید منائیں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ہم بھی عید منائیں گے، اور رمضان کے اینڈنگ پر ختم پر ایک عید اور پھر ایک عید الاضحیٰ، یہ دو عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی۔ ایک عید جو رمضان کے ختم پر ہمیں اور آپ کو ملی وہ تو رمضان کی خوشی میں ہے، سحری اور افطار اور تراویح اور رمضان کی برکتیں جب ہم نے اور آپ نے خوب سمیٹ لیا، اللہ تعالیٰ آخری دن فرشتوں سے پوچھتا ہے بتا ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کو مکمل اجر دے دیا جائے۔ چنانچہ جب ہم اور آپ عیدگاہ جاتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی، تم سب کے سب بخشے بخشائے لوٹ جاؤ۔ عید کے دن کو انعام کا دن کہا جاتا ہے، یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو انعام سے نوازتے ہیں۔ بہرحال اب ہم مختصراً یہ عرض کریں گے کہ ہمیں عید کے دن کرنا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو عید کے دن جب ہم صبح اٹھیں تو غسل کریں، مسواک کریں، یہ تمام سنتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ مسواک کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، جو سب سے عمدہ کپڑے ہوں یا نئے کپڑے ہوں وہ آپ ضرورتاً کریں، اس کے بعد خوشبو وغیرہ لگائیں، سرما لگائیں، اور پھر عیدگاہ کی طرف تکبیر پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں۔ جب عیدگاہ میں پہنچیں تو اپنے دلوں کو پہلے سے ہی ہم صاف کر چکے ہیں، اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو عیدگاہ میں جانے کے بعد اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں تمام کدورت سے، گندگی سے، دشمنی سے، عداوت سے۔ اگر کسی کے خلاف، اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہو گیا ہو، کسی کے خلاف آپ کے دل میں کچھ ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ اللہ ہم نے اپنے دل سے نفرت کو نکال دیا، کدورت کو نکال دیا، دشمنی کو نکال دیا، عداوت کو نکال دیا، اب ہم ایک دوسرے سے ملنے والے بن رہے ہیں، نفرتوں کو ختم کرنے والے بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں۔ اس کے بعد نماز ہوگی۔ نماز کا مختصر طریقہ کیا ہے کہ اس میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، اور نماز کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یاد کرنے کے لیے میں صرف 2 پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 رکعت نماز ہے، بالکل نفل نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ بس یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں جو زائد ہے اس کو کہیں گے، 2 تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لیں گے، اور اس کے بعد قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ یعنی کوئی سورہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر سورہ وغیرہ پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ سورہ پڑھ کر 3 زائد تکبیریں کہیں گے اور تینوں میں ہاتھ چھوڑیں گے، اور چوتھی تکبیر میں ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ تو دوسری رکعت میں تینوں میں ہاتھ چھوڑنا ہے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور پہلی رکعت میں 3 تکبیر زائد ہوگی لیکن 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو باندھ لیں، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ تکبیر پہلے ہو چکی ہے۔ اب یہ جو بعد میں 3 تکبیریں کہی جا رہی ہیں یہ زائد تکبیریں ہیں، اس لیے تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ ضابطہ اور پوائنٹ یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں تکبیر سورہ فاتحہ اور قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں تکبیر سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد۔ بس یہ 3 تکبیر پہلے، 3 تکبیر بعد میں، یہی 6 تکبیر کا جھمیلا اور جھنجٹ رہتا ہے۔ باقی اور نماز نفل نماز کی طرح ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ۔ آپ حضرات بہت سماعت فرمائیں، خطبہ کو خوب دھیان سے سنیں، اس کے بعد پھر ہم خوشیاں منائیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم خوشیاں منائیں۔ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ خوب ہم اور آپ ایک دوسرے سے خوشیوں کا اظہار کریں، لیکن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے نمازوں کا بھی دھیان ہو، نماز کو نہ چھوڑیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشی بار بار عنایت فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔